السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت میں دہلی سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ سبھی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ابھی حال ہی میں امید پورٹل پر وقف کی جو پراپرٹیز ہے، وقف کی جو املاک ہے ہماری مسلمانوں کی، اس کو اپلوڈ کیا جا رہا تھا اور جس کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، اسی کے حوالے سے اس وقت میں بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اسکرین پر آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو لیٹر دکھ رہا ہے، دراصل میں 11 دسمبر 2025 مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور شری کرن رجیجو سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے متعدد مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم بھی وزیر موصوف کو پیش کیا۔ وفد نے زبانی گفتگو میں ان مشکلات اور تکنیکی مسائل کا تفصیل سے ذکر کیا جو امید پورٹل پر وقف کے رجسٹرڈ املاک کو اپلوڈ کرتے وقت پیش آئی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں املاک رجسٹرڈ نہیں ہو سکی۔ وفد نے کہا کہ ویسے بھی جو املاک پہلے سے وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں، ان کی اپلوڈنگ کی ذمہ داری وقف بورڈ کی ہی ہونی چاہیے تھی اور اسی کے لیے کم از کم 2 سال کا وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے جو املاک رجسٹرڈ ہونے سے رہ گئی ہیں، ان کے اپلوڈنگ کی مدت میں کم از کم 1 سال کی توسیع کر دی جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے وزیر موصوف سے کہا، وقف ایکٹ امید ایکٹ میں ترمیم اور امید پورٹل پر سیکشن 3B کے مطابق تفصیلات اپلوڈ کرنے کو لازمی قرار دینے سے پوری مسلم کمیونٹی کو شدید دباؤ اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ سب سے پہلا یہ بتانا چاہتے ہیں، وفد نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ میں تمام رجسٹرڈ وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کی مدت بہت کم تھی۔ دوسرے، پورٹل پر اپلوڈنگ کرتے وقت کئی تکنیکی مسائل اور خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا تمام املاک کو اپلوڈ کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن تھا۔ لہٰذا اب تک پنجاب وقف بورڈ، مدھیہ پردیش وقف بورڈ، گجرات وقف بورڈ اور راجستھان وقف بورڈ نے وقت میں توسیع کے لیے ٹریبیونل سے رجوع کیا ہے اور ٹریبیونل نے وقت بڑھا دیا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ وقف بورڈ کو بھی 6 ماہ کی ٹائم لائن کی تعمیل کرنا مشکل ہو رہا تھا اور انہوں نے توسیع کی درخواست کی۔ چنانچہ درخواست ہے کہ متولیوں کی مشکلات کو غور کر کے اپلوڈنگ کے لیے مزید 1 سال کی مدت دی جائے۔ وفد نے مزید کہا کہ قانون میں مذکور مدت اور پورٹل جاری کیے جانے کے بعد کی مدت میں بھی فرق ہے۔ مزید برآں امید کے قوانین کو صرف 3/7/2025 کو ہی مطلع کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری طریقہ کار اور تفصیلات 3/7/2025 کو بتائی گئی۔ یہ بتانا اور ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ متولی اور وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعے اعلانیہ فارم پہلی بار 3/7/2025 کو امید قواعد کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا۔ لہذا پورٹل کے آغاز کی تاریخ یعنی 6/6/2025 جو کہ ایکٹ کے آغاز کے لیے ایکٹ میں مذکور تاریخ نہیں ہے، کو ایکٹ کے آغاز کی تاریخ کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ مذکورہ بالا مسائل و مشکلات کی بنیاد پر ہم درخواست کرتے ہیں کہ ابتدائی 6 ماہ کا وقت جیسا کہ ایکٹ میں دیا گیا ہے، کم از کم 1 سال کی مزید مدت کے لیے بڑھایا جانا چاہیے اور پھر اگر ضرورت ہو تو متعلقہ درخواست گزار مزید توسیع کے لیے ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ وفد نے مزید کہا کہ یقیناً ہم سب مستعدی اور سچائی کے ساتھ پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ابتدائی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی جاتی ہے تو پھر مزید توسیع کے لیے ٹریبیونل جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور صرف غیر معمولی صورتوں میں ہی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ وقف ایکٹ امید ایکٹ 1995 اور اس کا سیکشن 113 مرکزی حکومت کو یہ اختیار فراہم کرتا ہے کہ وہ وقف ایکٹ امید ایکٹ 1995 کی دفعات کو نافذ کرنے میں مشکلات کو دور کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے وفد کی باتوں کو بہت سنجیدگی اور غور سے سنا
اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ان مشکلات و مسائل کا حل نکالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ کوئی نہ کوئی حل نکل جائے۔ لیکن وفد بورڈ کے نائب صدر جناب سید سعادت اللہ حسینی، جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، ایگزیکٹو ممبر و ممبر پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، جناب محمد ادیب سابق MP ممبر بورڈ، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی، اور اس کے علاوہ دہلی مفتی عبدالرزاق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبران جناب فضیل احمد ایوبی ایڈوکیٹ، جناب حکیم محمد طاہر ایڈوکیٹ اور محترمہ نبیلہ جمیل ایڈوکیٹ، یہ تمام لوگ اس وفد میں شامل رہے جنہوں نے کرن رجیجو جی سے ملاقات کی اور اپنے جو مسائل ہے وقف کو لے کر کے وہ ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلم قوم کو وقف کی املاک کو لے کر کے، وقف کی پراپرٹیز کو لے کر کے، یا جو وقت ختم ہو گیا ہے اس کو لے کر کے بھی انشاءاللہ غور و فکر کیا جائے گا، اور یقین دہانی یہ کرائی کہ انشاءاللہ العزیز ان مسائل کا حل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے، چونکہ ابھی مسلمانوں کی بہت بڑی ایک جائیداد کا حصہ ابھی اپلوڈ یا وقف کے امید پورٹل پر اپلوڈنگ سے رہ گیا ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ راستہ نکالے گا۔ دعا کی درخواست ہے آپ تمام لوگ بھی، دیکھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور اللہ سے دعا بھی کیجئے گا کہ پروردگار عالم کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے جس سے کہ ہماری جو وقف کی املاک ہے، جو وقف کی پراپرٹیز ہے، جو ہماری اور ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی جو وراثت ہے اور انہوں نے دے رکھی ہے، وہ ہماری محفوظ ہو جائے اور وہ پھر سے اپلوڈ ہو جائے اور وہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔